الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سفر اسراء یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو ہوا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، سفر کی کچھ روداد نقل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر مجاہدین کا کیا اجر و ثواب ہے اس کو بیان کیا کہ وہ لوگ بیج ڈالتے ہیں، فوراً اگ نکلتا ہے، پھر کاٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ان لوگوں کا عمل کا جو بدلہ ہے اللہ اس کو کئی گنا کر کے دیتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ وہیں پر سیرت حلبیہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے اجر کو دیکھ کر جنت کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا خوشبو آ رہی؟ تو آپ کو جواب دیا کہ مشاطہ بنت فرعون، مشاطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی سنگار کرنے والی، اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے والی، کنگھی کرنے والی جو عورت تھی، اس عورت کی جنت کے محل کی خوشبو ہے۔ اب اس کا ایک واقعہ ہے مستقل، اس مقام کے اوپر سیرت حلبیہ کے اندر خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے اور ایک بادشاہ کی اولاد میں تھے۔ تو الیاس نے بادشاہ سے کہا کہ خضر کی شادی کرا دی جائے تاکہ ان سے جو بچہ ہو وہ بچہ آگے چل کر بادشاہ کا نائب بن سکے، اس کا قائم مقام ہو سکے۔ تو خضر علیہ السلام کی شادی طے ہوئی۔ جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی پہلی رات ہی کو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر آپ میرے ساتھ نباہ کر سکتے ہو تو رہیے اور اس رات کو چھپا کے رکھیں۔ پہلے ہی دن سے عبادتوں میں دونوں لگے ہیں، 1 سال ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ شادی ہوئی ہے، دونوں جوان ہیں، لیکن کسی قسم کے آثار نہیں ہو رہے ہیں اولاد کے۔ تو لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے کہا کہ یہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا دے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔ اس عورت نے اس کو تو گوارا کیا
لیکن اس راز کو چھپا کے رکھا۔ بادشاہ نے دوسری عورت کی تلاش کی جس کا پہلے سے ایک بچہ موجود تھا، لیکن اس عورت نے خضر علیہ السلام کے راز کو راز نہیں رکھا۔ اس نے کہہ دیا، جب بادشاہ نے کہا کہ آخر اولاد کیوں نہیں ہو رہی، تو کہا کہ آپ کے بیٹے سے پوچھیے، وہ تو دور رہتے ہیں تو کہاں سے ہوگی اولاد۔ خضر علیہ السلام نکل گئے، اس عورت کو الگ کیا گیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس عورت کو کہیں سے معلوم ہو گیا، خضر علیہ السلام کی ٹیم کا کوئی آدمی بھاگتے بھاگتے اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے بسم اللہ کہا کسی کام کے اوپر، اس عورت نے بسم اللہ سن لیا۔ تب کیسے آپ کو معلوم تھا کہ ہم خضر کے ساتھیوں میں تھے؟ اس عورت کی شادی ہو گئی اور یہیں سے اولاد بھی ہوئی اس عورت کو۔ یہ ہوتے ہوتے فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بال کو سنوارنے اور اس کے بیوٹی کا کام کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچی، یہ کام کر رہی تھی تو ایک مرتبہ اس نے کوئی چیز گر گئی تو بسم اللہ کہہ دیا۔ تو اس بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے کہا، تو بسم اللہ کیسے بولتی؟ کہا کہ اللہ سب کا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، پوری دنیا کا رب وہ اللہ ہے۔ یہ بات فرعون کو معلوم ہو گئی۔ اس عورت کو ایک بہت بڑی ہانڈی ابالی گئی اور اس کے اندر ان کے بچے کو ڈال دیا۔ بچے نے کہا کہ تو حق پر ہے، کود جا اس میں۔ بچہ چھوٹا تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس مشاطہ کا جو چھوٹا بچہ تھا جو بات نہیں کر سکتا تھا، اس بچے نے بات کی۔ مجاہدہ قربانیوں کے بعد ہی اللہ رب العزت چمکاتے، جتنی قربانیاں ہم دیں گے، جس کسی لیول میں جاؤ، تعلیم کے اندر اگر محنت کرے گا آدمی، اللہ اس کو تعلیم میں چمکائے گا۔ تبلیغ کے اندر قربانیاں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں سے اس کو چمکائے گا، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے جو محنت کرتا ہے وہ آگے آتا ہے۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگنی کرنے والی عورت، اس کے محل سے آنے والی خوشبو کو حضور نے سونگا۔ یہ معراج کے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اسراء میں ہیں، مسجد اقصی بھی پہنچے نہیں ہے، راستے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں تو آپ نے دنیا کو دیکھا، ایک مثال دنیا کو ایک عورت کی مثال میں پیش کیا گیا۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو دیکھا ہے وہ تو سب مثالیں دیکھی، اور معراج میں جو دیکھا ہے وہ حقیقت دیکھی۔ ہاں، دنیا کے اندر دنیا کو دیکھا کہ دنیا ایک بڑھیا ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اس نے سنگار کر رکھا ہے، بیوٹی کا سامان ہر اعتبار سے اس نے اپنے ساتھ لگا رکھا ہے۔ ہاں، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس نے اپنی یہ کلائیاں بھی کھول رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو کلائیاں کھول دیتا ہے۔ عورت نے، اس دنیا نے بھی اسی طرح سے کر رکھا تھا، جو عورت کی شکل میں اور بڑھیا کی شکل میں۔ اس کے بعد اس دنیا میں اس عورت نے کہا، یا محمد انظرنی، اے محمد مجھے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ ہے کون؟ کہا کہ حضور یہ دنیا ہے اور اس کی زندگی کا اب اتنا وقت باقی ہے، یہ بڑھیا ہو گئی، اب جو زندگی باقی ہے
جیسے بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کی کتنی زندگی باقی رہتی، کا دنیا کا بھی اب زمانہ بہت زیادہ نہیں ہے. ایسے دنیا جب سے شروع ہوئی ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک تو وہ جوان رہی ہے، جوان. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اڈھیر عمر کی رہی ہے. اور حضور کے بعد وہ بڑھیا ہو گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہونے کے بعد اس کے پاؤں لٹک جاتے قبر کی طرف. یہ دنیا بھی ادھر متوجہ ہو چکی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اس کی نشانیاں، قیامت کی علامات دیکھ رہے ہیں، چھوٹی بڑی ہمارے سامنے سب ظاہر ہو رہی. تو کبھی دنیا جوانی کی شکل میں بھی آتی ہے اور کبھی بوڑھی کی شکل میں بھی آتی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ امانت، دیانت داری کو ایک شکل دی گئی. کس طرح سے کہ امانت ایک آدمی کے پاس آ رہی ہے اور یہ ایندھن، لکڑی جو جلانے کو کام آتی ہے، اس کا گٹھر بنا بنا کے اٹھا رہا ہے وہ آدمی. حالانکہ اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی ڈال رہا ہے اور اس سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ ہے کون؟ عرض کیا کہ یہ آدمی آپ کی امت کا ہے، اس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ اور بھی زیادہ اس کو اٹھا سکے، زیادہ سے زیادہ. تو یہ حال ہے. آدمی اپنی خود کی تو ذمہ داریوں کو پورا کر نہیں پاتا اور دوسروں کی ذمہ داریاں لیتا ہے. امانت کا ایک مطلب تو مال ہے امانت، لیکن بات بھی امانت ہوتی ہے. بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ، اور بات کرتے کرتے سامنے والا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ امانت کی بات مجھے کر رہا ہے، وہ کسی کو کہنے کی نہیں ہے. امانت، دین بھی امانت ہے، دین بھی امانت ہے. دین کی جتنی باتیں ہیں وہ سب امانت ہیں اور یہ لوگوں تک پہنچانے کی امانت ہے. اگر ہم نے نہیں پہنچائی اس پر ہماری پکڑ ہوگی. جن مسلمانوں کے پاس یہ دین نہیں ہے ان تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری، غیروں تک باتیں پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری. کہا جاتا ہے کہ کچھ واو ایسے، عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، اتقوا الواوا، بعض الفاظ جو واو سے شروع ہوتے ہیں اس سے بچو. وہ کلمات جن کے شروع میں واو ہے، جیسے کہ ولایت، گورنر ہونا، وزیر ہونا، وزارت، وصیت، وصایت، کسی کا وصی ہونا، وکالت اور ودیعت. ودیعت امانت کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ودیعت امانت. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پاتے تو ذمہ داریاں لے کر کیا کریں گے؟ آج لوگ ذمہ داریوں کے لیے لڑائیاں کرتے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں. ارے بھائی، ایک کامیاب شوہر بن کے دکھا دو، ایک کامیاب باپ بن کے دکھا دو، ایک کامیاب انسان بن کے دکھا دو. ہمارے یہاں یہ خاص بیماری ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر دیکھو جتنا چھوٹا بن کے رہو بنے اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا، جیسے کل رات مولانا بتلا رہے تھے، اپنے کو چھوٹا بن کے اسی میں کامیابی ہے. اور جو جتنا بڑا بنے گا اس کی اتنی پوچھ ہوگی. ہاں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی بھی ذمہ داری آپ نے لی، سمجھ لو کہ اس کے اوپر پوچھ آنے والی. خیر، تو یہ امانت وہ آدمی نہیں اٹھا پا رہا تھا، پھر بھی ڈال رہا. حضور کو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا ہے وہ آدمی جو لوگوں کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اٹھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے چلے،
تو فرض نمازوں کو چھوڑنے والے کی مثال پیش کی. یہ زمین کا حال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے سامنے پیش کیا گیا. یہ دنیا تو دار فانی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرض نماز کو چھوڑنے والے کو کیا سزا ملے گی اس کو ایک مثال میں اللہ تعالیٰ نے بیان پیش کیا. اس طرح سے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، کچلا جاتا ہے، ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے. جیسے ہی پتھر کو لینے جاتے ہیں پھر ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک، پھر اس کے سر کو کچلتے ہیں. پوچھا کہ یا جبرائیل من ہاؤلا، یہ کون ہے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ عرض کیا الذی ہاؤلاء الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے فرض نماز سے. فرض نماز جس کے گھرے اذان کی آواز پہنچتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جا کے نماز پڑھے مسجد میں یا اپنے مرکز میں. یہ ذمہ داری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ تو پڑھتے ہیں، ہم بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے کہتے یا جمعہ میں تو آتا. ارے بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، فرض تو 5 نماز. ہماری نمازیں کہاں ہو رہی؟ قبروں میں پاؤں لٹک چکے ہیں. اس کے باوجود ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جوائنٹ ہو جائیں. میرے اللہ کے بندو اپنے اوپر رحم کھاؤ. اس کی طاقت ہے جہنم کو برداشت کرنے، جہنم کی سزا کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد کے کھوٹے بن جاؤ، مسجد کے کھوٹے بن جاؤ، بس جم جاؤ کہ بس یہاں نماز پڑھنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے. کوئی ایسی بیماری آ کے لپٹ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ کے چپک جاوے کہ جہاں سے جان چھڑانا مشکل ہو جاوے، تب آئیں گے. دیکھو ایسا عذاب ہو رہا ہے کہ سر کچلا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کا سر کے ساتھ کیا لینا دینا؟ نماز چھوڑنے والے کے سر میں کیوں مارا جا رہا ہے؟ بہت بڑی مناسبت. ہاں مناسبت یہ ہے کہ سب پاور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اندر سارے پاور رکھے ہوئے. آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کو آرام دماغ کو ملتا ہے، کہ دماغ کو، دل کو آرام ملتا ہے. اور یہ دماغ یہاں رکھا ہوا ہے تو سونے میں یہی. اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، کہ جب کوئی آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گھانٹے مار دیتا ہے اور کہتا ہے، پھپکی مارتا ہے، نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل. ارے سو جا ابھی رات تو بہت لمبی ہے، رات بہت لمبی ہے. شیطان اس طرح سے پھپکی مار کے سلاتا ہے. ابھی جو گانٹھ ماری ہے اس کو اکھاڑیں گے کیسے، کھولیں گے کیسے؟ کہا کہ بندہ جب اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے. یہ تینوں گرا اس سے کھلتی ہے. اور سوال یہ، بعض روایت میں تو یہ حضور نے فرمایا کہ شیطان کان میں مونجتا ہے، جو سو رہتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ کان میں کیوں؟ اس لیے کہ اٹھنے کے لیے سب سے جو بہت ہی بڑا رول ادا کرنے والا عضو ہے وہ کان ہے. آدمی کو اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کان میں پڑے گی تو اٹھے گا، اس لیے کان میں. اور شیطان پیشاب کرتا ہے، پیشاب بھی کا پاخانہ نہیں کہا، اس لیے کہ لکوڈ چیز کہیں بھی راستہ کر لیتی ہے. یہ سب محدثین نے لکھا ہے. اب جو سو جاتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے شیطان، کبھی کیا کرے گا؟ سویا رہے گا، گندے خیالات آتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں یہاں دماغ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس لیے حضور نے دیکھا کہ
کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پوچھا کون سا یہ فرض نماز نہیں پڑھتی؟ آج میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کھاؤ. 70 ہو گئے, 70+ ہو گئے, لیکن سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آؤ. آپ کہتے ہیں جمعہ تو ہم پڑھتے, بھائی جمعہ تو فرض ہے, ٹھیک ہے, وہ تو فرمائیے, وہ تو آتے ہیں. آپ کیا دور سے بھی لوگ آتے ہیں, لیکن آپ 5 ٹائم میں کیوں نہیں؟ کتنا آسان سودا. اثر میں آ جاؤ, مغرب عشاء 3 پڑھ کے چلے جاؤ, پھر فجر میں آ جاؤ. یہ گناہ ہے میرے عزیزو. یاد رکھو میری بات تو غلط ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے نبی کی بات کبھی اس میں 2 باتیں نہیں ہو سکتی. اپنے آپ پہ رحم کھاؤ. ہاں آگے چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان لوگوں کو دیکھا جو زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے نہیں نکالتے. زکوٰۃ کا نام سنتے ہی ہمارے دماغوں میں پیسے والے آ جاتے ہیں. یاد رکھو پیسے والوں کا تو ہے ہی مال تجارت میں 2.5%. کسانوں کو بھی اپنا 10واں حصہ نکالنا ہے. کسان لوگ بھی اپنا خیال کریں کہ اپنی جو پیداوار ہے اس پیداوار کو اگر آسمان کے پانی نے اس کو سینچا ہے, اس کو باہر سے پانی لینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, تو اس کو 1/10 نکالنا پڑے گا. اگر باہر کے پانی سے ہے تو اس کو 20واں حصہ نکالنا پڑے گا. 20واں حصہ یہ ہے. قرآن نے کہا ہے جس دن کاٹو اس دن دے دو. تو حضور نے کیا دیکھا کہ جو حضرات زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں دیتے تھے, واجب زکوٰۃ کو, آپ نے دیکھا کہ ان کے آگے کی شرمگاہ میں چیخڑے ڈالے ہوئے اور پیچھے کے حصے میں چیخڑے ڈالے. یہ جیسے بیل ہے, اونٹ ہے, یہ جانور چرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ بھی چر رہے ہیں. جو نہ کھانے کی چیز ہے اس کو وہ کھا رہے. یہ گھاس پھوس ہے جو سوکھی پوری جو ہے ہری سوکھی وہ کھا رہے. کانٹے دار درختوں کو, زقوم کو, کڑوا درخت ہے اس کو کھاتے. اور جس کی وجہ جو زقوم تو ہے وہ تو جہنم میں اگنے والا درخت ہے, جہنم کی آگ میں. تو جہنم کی جو کچھ چیزیں اس طرح کی تھی وہ کھاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبرائیل, یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالهم المفروضۃ علیہم, یہ لوگ اپنے فرض زکاتوں کو ادا نہیں کرتے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس 50,000 کی زکات لاسٹ ایئر دی تھی, اب اس سال نہیں دینے کی, اس کی تو دے دی نہیں, ہر سال دینی پڑے گی. جب تک آپ کے بینک میں وہ بیلنس پر ہے ہر سال دینی پڑے گی, اس لیے کہ گزرے ہوئے سال کی آپ زکات دے رہے, آنے والے سال کی زکات نہیں دے رہے, تو گزرے ہوئے سال کی. تو سال بھر آپ کے پاس پیسہ رہا نہیں, آپ چاہتے تو اس کو ذریعے حج کرتے, عمرہ کرتے, غریبوں کو دیتے, تجارت میں لگاتے, کچھ بھی کرتے. آپ نے نہیں کیا, یہ آپ کا قصور ہے, آپ کو ہر سال دینی. اتنی بڑی بڑی زمینیں لوگ تجارت کی نیت سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ نیت ہے کہ اس میں بلڈنگ بنا کے بیچوں گا, اس کو زکات دینی پڑے گی کرنٹ ویلیو کے مطابق. بتاؤ اگر سب مسلمان اپنی زکات صحیح ڈھنگ سے اور صحیح حساب سے دے, کوئی مسلمان غریب نہیں رہے, تو بھائی ان کو کیوں یہ سزا, ان کو کیوں یہ سزا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرف چل رہے. کہا کہ دیکھو آدمی جب زکات نہیں دیتا تو اس کے مال کا جو میل ہے وہ اسی میں رہتا ہے, اسی کے مال میں رہتا ہے. جب آدمی زکات نکال دیتا ہے تو وہ میل نکل گیا, اس کو میل کہا گیا. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو, آپ کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو, آپ کی بیویوں کو صدقات کو حرام کرا دیا. اللہ کے نبی کی اولاد کو ہم زکات نہیں دے سکتے, ادا کریں گے ادا نہیں ہوگی. تو اب ایک آدمی اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا تو جو کچرا ہے وہ اسی مال میں پڑا ہوا ہے, تو اس کچرے کو بھی وہ کھا رہا ہے, حالانکہ وہ اس کو نہیں کھانا ہے, وہ غریبوں کو دینا ہے. ظاہری بات ہے دنیا میں اس کو یہ نہیں کھانا چاہیے تھا,
تو مرنے کے بعد اس کو وہ چیز کھانی پڑے گی جو کھانے کی نہیں ہے، انسان کے کھانے کی. یہ ہے مناسبت. ہاں، اللہ تعالیٰ نے عمل اور سزا کے اندر بہت بڑا توافق رکھا ہے، مناسبت رکھی ہے. بندے کا جیسا عمل ہوگا ایسی سزا ہوگی. انہوں نے دنیا میں اس طرح کا مال کھایا، اللہ آخرت میں ان کو اس طرح سے جانوروں کی طرح چرائے گا اور اس طرح سے کھلائے گا. آگے چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زانی لوگوں کو، ان کی ایک مثال پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے سامنے کچا گوشت پڑا ہوا ہے، ہانڈیوں میں پکا ہوا گوشت بھی ہے اور کچا گوشت بھی ہے. ہانڈیوں کے اندر گندا گوشت، جو کچا ہے وہ گندا ہے. یہ لوگ اس کچے کو اور گندے کو کھا رہے ہیں اور جو پاکیزہ صاف ستھرا اور پکا ہوا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا، کون لوگ ہیں؟ کہ حضور یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی ہے، اس کے باوجود ایک خبیث اور زانیہ عورت کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کر دیتے ہیں. اور عورت ہے جس کا حلال مرد ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں آتی اور ایسے خبیث آدمی کے پاس جاتی ہے. ظاہری بات ہے، آدمی کا جیسا ذوق ہوگا ایسا ہوگا. یہ بات یاد رکھو. پاکیزہ بیوی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور حرام کی جو ہوتی ہے، جو ہمارے لیے جائز نہیں، وہاں جاتے ہیں. جب پاکیزہ بیوی ہے اللہ نے، وہاں بھی وہی چیز ہے جو وہاں ہے. یہ میری بات نہیں، حضور نے فرمایا ہے. آدمی گھر کے باہر جاوے اور کوئی چیز ایسی اچھی نظر آتا ہے گھر آتا اور اپنی شہوت کو وہاں پوری کر لے، اس لیے کہ وہاں بھی وہی ملے گا جو تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے. میرے بھائیوں، پوری بستیوں میں زنا کی وجہ سے بربادی آ گئی. زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی شہوت پوری کر لے. رضامندی سے بھی کرنا حرام ہے. گورنمنٹ کی نظر میں تو یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کرو گے تو پکڑ ہوگی گورنمنٹ کی. خدا کے یہاں یہ نہیں ہے. حلال جو نکاح کے ذریعے آپ کے لیے ہے وہی حلال. بغیر نکاح کے چاہے وہ عورت تمہیں سامنے پیسہ دیتی ہو یا تمہیں دینا پڑتا ہو، پھر بھی وہ حرام ہے. ہاں، کیونکہ بیوی حلال ہوتی ہے اللہ کے نام سے. میرے بھائیوں، مرنا ضرور ہے. ہمارے راز ہائے سربستہ جتنے ہیں وہ سب کھلنے والے. ہمارے سب سیکریٹ خدا کے سامنے اوپن ہے. یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے سب سکھا دیا تاکہ اپنی امت کو آگاہ کر دے. دیکھو، حضور نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم بھی دیکھی ہے. کیوں دکھائی اللہ تعالیٰ؟ ہم سب تو بکے ہوئے. ہاں، ہم نے اور آپ سب بکے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی. جب اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے، ہم لوگوں ہم سب بکے ہوئے اللہ کے ہاتھوں. ہمارا مال بھی اس کا ہے، ہماری جان بھی اس کی ہے. اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت. ارے بھائی، جو چیز ہم خرید رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہے. ارے ہمارے آقا نے دیکھ لی ہے، حضور نے تو دیکھ لی ہے. حضور نے دیکھ لی ہے تو اب آپ کی بات پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر بھی دکھائے تاکہ امت کو بتائیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے. معاف کرنا، میٹھا میٹھا حق حق، کڑوا کڑوا جھوٹ. آج ہمیں میٹھی میٹھی فضیلتیں اسے سناتے رہے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب کڑوی بات سناتے ہیں تو کہ یار یہ سب باتیں کیوں سناتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، پہلے سے چوکنا ہو جاؤ، اپنی توبہ کرو. زندگی میں جو اس طرح کی حرکتیں ہو گئی ہو اللہ سے معافی مانگو. زنا وہاں فنا. بڑے بڑے مالیہ جیسے جس کے پلین چلتے،
جو ملینر اور بلینر والی باتیں کرتے تھے اسی میں مارے گئے. ہاں اسی میں مر گئے وہ. اس لیے ایک تو اپنے اخلاق درست کرو, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی خانگی زندگی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو بھی درست کرو. یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں جانتا, خدا سب جانتا ہے. ہاں حلال بیویاں اللہ نے دی ہے, اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو بتاؤ, ان کو ٹائم دو. بہت ساری برائیاں عورتوں میں ہماری کمزوری کی وجہ سے آتی ہے, ہاں ہم لوگوں کی وجہ سے. اس لیے اس طرح کی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ کی زندگی میں وہ سمجھانا چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ ہمارا مسلمان بھائی اس طرح کی خرابی میں مبتلا ہے, اس کی خیر خواہی کریں. خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کے مواقع فراہم کریں اور ان کو سب راستے بتائیں, نہیں, ان کو روکیں ان برائیوں سے. پورے شہروں کے اندر اس کی وجہ سے تباہیاں مچتی ہے. آج دنیا کے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے, زنا بہت آسان ہو گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ اچھا صاف ستھرا گوشت پڑا ہے پکا ہوا, اس کو تو وہ ہاتھ نہیں لگاتے, اور جو گندا ہے کچا گوشت ہے اس کو کھائے. تو ظاہری بات ہے دنیا میں حلال اور پاکیزہ بیویاں تھی, اس کو تو چھوڑا, ان کی طرف دھیان نہیں دیا, اور حرام کی طرف سے. بہت سارے مرد اپنی بعض حرکتوں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. جو بیویاں ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. ہاں قدر کرو. قدر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ, ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو, اور ان کے ساتھ دل لگاؤ. ہاں آج میں ایک کتاب پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک روایت آئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ, اور پھر وہ ہنس پڑی. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے سائٹ کے اوپر محشی نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہنسنا کیوں تھا. یہ اس وجہ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد تازہ ہو گئی, وہ بات یاد آ گئی حضور. اور یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ وہ اپنا معاملہ چھپا رہی ہے, اور ایسے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ اپنی بعض بیویوں کے ساتھ حضور روزے کی حالت میں بوسہ لیتے ہیں. بھائی روزے کی حالت میں بوسہ لینا چاہیے تھے, لیکن اس آدمی کے لیے جو آگے بڑھ نہ سکتا ہو, آگے بڑھنے والا نہ ہو, آگے بڑھ جائے گا تو روزہ دونوں کا گڑبڑ ہوگا, اور پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ہمارا جوڑا لکھ دیا ہے اور ہمارے نکاح میں جس کو دے دیا ہے, اسی کے ساتھ اپنا وقت گزرنا چاہیے. ادھر ادھر پھانپے مارنا اور اس طرح کی جس کو زناکاری کہتے ہیں, بعض لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں, اور تھوڑا ضرورت سے زیادہ جنہوں نے انگلش پڑھ لیا ہے اس کو تو بہت اچھا فیشن سمجھتے ہیں وہ لوگ. ہاں شریعت سے میرے بھائیوں کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکتا, کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. شریعت کا حکم سب کے لیے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھولی. کچھ لٹیرے راستے کے اندر لوگوں کو لوٹ مار کر لیتے. ان کی مثال یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے اوپر آئے جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں گزرتا یا کوئی بھی چیز نہیں گزرتی مگر اس کو وہ جلا دیتی. لکڑے کے اوپر سے جو بھی چیز جائے گی وہ اس کو جلا دیتی. حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا ھذا مثل اقوام من امتی, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو راستوں کے اوپر بیٹھتے تھے اور آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله, یہ قرآن کی آیت. راستوں کے اوپر اس طرح مت بیٹھو, ہر راستے کے اوپر لوگوں کو ڈراؤ اور ان کو لوٹو, تو لوٹ مار کرنے والوں کا یہ حال ہوگا. آگے حضور چلتے ہیں, آپ نے دیکھا ان لوگوں کی مثال کو جو سود کھاتے. سود کھانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے 500 دیا, کہا کہ 600 دینا پڑے گا آپ کو, یہ سود ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ ہم بینک کے اندر جو اپنا پیسہ رکھتے ہیں اس کا اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا، وہیں پہ کچھ انٹرسٹ بھی آپ کا بڑھا ہوا ہوگا، دیکھیں گے تو۔ اب ہر ایک کا ایسا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، کسی کا اکاؤنٹ ایسا بھی ہوتا کہ انٹرسٹ نہیں چاہیے، انٹرسٹ ہوتا ہے۔ کتنے سالوں سے آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس کا حساب لگا کر وہ سارا سود نکال کر صدقہ کر دیجیے بغیر ثواب کی نیت کی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ سود آپ کے پاس جا رہا ہے، آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی اس کے اوپر مستقل بیان کیا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ سود نہیں تو سود کا دھواں ضرور لیں گے۔ یہ دھواں ہے، دھواں نہیں، یہ تو صحیح سود ہی ہے، باقی دوسرے طریقے دھوئیں اور بھی ہیں، نام الگ الگ لیں گے آپ کے سامنے، یہ تو ریبیٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں، یہ گفٹ کریں گے تو گفٹ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی، وہ تو وہی چیز ہے۔ شریعت نے جس چیز کی ڈیفینیشن جو بتلائی ہے اس ڈیفینیشن کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اب اس ڈیفینیشن پہ اترتا ہے تو وہی حکم لگے گا، جیسے کہ بہت سے لوگ انشورنس کو کہتے ہیں کہ لائف انشورنس جائز ہونا چاہیے، انشورنس وہ انشورنس کچھ نہیں۔ ہاں خیر، تو سود خوار لوگوں کو حضور نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خون کی نہر میں وہ تیر رہے اور پتھر ان کے منہوں میں ڈالا جاتا ہے، پتھر نگل رہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ سود کے کھانے والے، سود کھول لوگ۔ ہاں میرے بھائیوں، بہت سارے مسلمان آج بھی، جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، چپے چپے میں یہ کام پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے ایسے گناہوں سے۔ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ہاں چاہے گاڑی کے نام پر یا گھر کے نام پر کسی بھی عنوان سے آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، حالانکہ کئی مصیبتیں آتی ہے وہ سود کی وجہ سے آتی ہے، آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ انٹرسٹ کا میں جو لے رہا ہوں اسی کی مصیبت ہے میرے اوپر، کبھی چین نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ شیطان نے اس کو خراب کر دیا ہو، آدمی بے چین رہتا ہے اور اس بے چینی کی وجہ اللہ کی مخالفت۔ تو حضور نے دیکھا سودی کار، سود کھانے والوں کو کہ اپنے منہ میں پتھر کو ڈال رہے اور خون کے اندر تیر رہے، سود کھانے والا دوسرے کا خون چوستا ہے۔ ہاں جس آدمی نے بینک کے پاس سے پیسہ لیا ہوگا وہ جب دینے جائے گا $1000 مہینے میں بھرنے کے لیے تو وہ کہے گا کہ یہ 800 تو ہمارا سود ہے، پہلے اس کو سائڈ پہ رکھو، ہمارے کسٹمر کو دینا ہے، 200 تو آپ کا جو لے گئے تھے اس میں سے اتنا، یہ خون چوس رہے ہیں آپ کا، آپ اس کو محسن سمجھو، یہ آپ کی عقل کی داد دینی چاہیے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو محسن سمجھتے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں کو جو نصیحت تو کرتے ہیں، لوگوں کو بیان تو کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو بھی دیکھا حضور، جس حال میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، لوہے کی کینچی سے، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے زبان کو اور ہونٹ کو۔ پوچھا کہ جبرائیل من ہاؤ، یہ کون؟ عرض کیا ہاؤلاء خطباء الفتنہ، یہ فتنے والے مقرر ہے، یہ فتنے کے خطیب ہے اور فتنے کے واعظ کرنے والے، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ یہ ہے بہت ساری باتیں آج میڈیا میں چل رہی ہے میرے بھائیوں، اور سن رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، قرآن اور حدیث۔ بہت سارے لوگ تو قرآن ہی پوچھتے ہیں، قرآن نے کہا ہے، قرآن، ارے صرف قرآن حدیث آئی کیوں ہے؟ قرآن کو سمجھانے تو آئی ہے، آپ تو قرآن میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو فجر کی 4 رکعت نہیں ملے گی آپ کو، قرآن میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے نام بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اور کتنی رکعتیں وہ بھی نہیں ملے گی، وہ تو آقا کے دربار میں جانا پڑے گا کہ حضور نے کیا فرمایا، کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا سر،
بہت سارے کہتے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے، ایسا پوچھتے، ابھی کوئی نگونے کی بات کر یہی پوچھے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اس طرح کی بات ہو۔ خیر میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ جو سفر رہا ہے اسراء اور معراج کا، واقعتاً وہ بہت سارے اسباب لیے ہوئے، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بنائے اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرماوے۔ این دعا جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔